گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک کے درس میں آپ نے قرآن ذی شان کی مختلف صورتوں سے اور مختلف آیات طیبات سے آپ نے سیرت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو سماعت فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت قرار دیا کہ ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ فرمایا کہ وہ خود ایک امت ہیں، اور فرمایا کہ وہ ہر باطل سے الگ تھلگ اور دین حق اور دین فطرت پر ہیں۔ اللہ نے ان کو منتخب فرما لیا اور وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے جو مقامات عطا فرمائے، جو مراتب عطا فرمائے، میرے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کھلا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا زمین و آسمان کی ساری چیزیں ہم نے ان کو دکھائیں، لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، فرمایا تاکہ وہ ایقان و یقین والوں میں سے ہو جائیں۔ ان کو اس منزل پر اور اس مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک دن التجا کی کہ اے مالک و مولا، تو یہ فرما کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے مالک و مولا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ لَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا آپ کا اس پر ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں اور کرتا ہوں؟ قَالَ بَلَا، بلا بالکل میرے مالک و مولا، بالکل ایمان ہے۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، وہ جو ایقان اور یقین اور اطمینان کی منزل ہے خدا تعالیٰ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، آپ 4 پرندوں کو لے لیجئے، ان کو ذبح کریں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور ان کو پھر اجعل علی کل جبل، مختلف پہاڑوں پر ان کے مختلف ٹکڑوں کو رکھ دے۔ 4 پرندے، کسی کا سر کہاں ہے، کسی کی ٹانگ کدھر ہے، کسی کا دھڑ کدھر ہے، مختلف پہاڑوں پر ان کو پھیلا دیا۔ فرمایا اس کے بعد میرا نام لے کر پکاریں اور ان کو بلائیں۔ ثم ادعوہن، پھر فرمایا ان کو بلائیں کہ بھئی آ جاؤ اللہ کے نام سے، سب جمع ہو جاؤ۔ تو فرمایا وہ زندہ ہو کر، کسی کا سر آ رہا ہے، کسی کی ٹانگ آ رہی ہے، یأتینک سعیا، فرمایا وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے اور ہوا کے اندر ان کا جسم بن جائے گا۔ باواز بلند سبحان اللہ فرما دو۔ فرمایا یہ ہے میرے مالک و مولا کی قدرت اور یہ ہے جلوہ۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ منزل عطا فرمائی، وہ مقام عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے مختلف کلمات کے ذریعے آزمایا، ان کا امتحان لیا۔ سبحان اللہ، وہ ہر امتحان کے اندر کامیاب و کامران ہوئے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں۔ انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، اے مالک و مولا مجھے بھی امام بنائے گا اور میری ذریت کو بھی یہ مقام۔ فرمایا ذریت کے اندر وہی امام بن سکے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر چلے گا، جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہوگا، جو آپ کی پیروی میں ہوگا تو وہی امامت کا حقدار ہوگا۔
جیسے نوح علیہ السلام نے جب کشتی ڈوبی ان کا بیٹا بھی ڈوبا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا مالک مولا تو نے فرمایا تھا کہ میری ذریت کو بچائے گا، فرمایا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، آپ نے فرمایا تھا کہ میری اہل کو بچائے گا، فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، فرمایا اے نوح آپ کا بیٹا آپ کی اہل سے نہیں، اہل سے تو تھا، بیٹا تھا، وہ اولاد تھی، قرآن نے اس کو بیٹا کہا، رب تعالیٰ نے بیٹا کہا ہے، لیکن فرمایا انہ عمل غیر صالح، کوئی کہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، فلاں نسب سے ہوں، لیکن جو مرضی کرتا رہوں، میں شریعت کی دھجیاں بکھیرتا رہوں، ہے جی ہم پیرزادے ہیں اور ہم میرزادے ہیں، ہماری یہ قوم ہے، ہمارے یہ بزرگ ہیں، قرآن کہتا ہے کہ نبی زادہ بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر نہیں ہے تو انہ لیس، یہ متن ہے قرآن کا، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ ہمارے ہاں کشمیر میں، پنجاب میں، یہ سندھ کے اندر ہیں جی اے فلاں بزرگاں دی اولاد ہے، فلاں بزرگاں دی اولاد ہے، بھائی یہ تو گھوڑوں کی ریسیں کروا رہا ہے، یہ تو کتوں کی ریسیں کروا رہا ہے، یہ تو مرغوں کی ریسیں کروا رہا ہے، یہ تو دنیا جہان کے سارے دند، کہتے او چھڈو حضور، بزرگاں دی اولاد، میں سب کی فرماندے نے او بزرگاں دی اولاد، اے ساڑے پیر زادے نے، میر زادے نے، فلاں زادے، نبی زادہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے، نبی زادہ سے بڑھ کر کوئی زادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ نبی زادہ بھی اگر اپنے بزرگوں کے طریقے پر نہیں ہوگا تو انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا مالک مولا تو نے یہ جو اعزاز عطا فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، مجھے لوگوں کا امام بنائے گا، تو کیا میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی یہ اعزاز پہنچے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا اگر وہ ظالم ہو گئے تو سارا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، وہ سارا فیضان اور برکت ختم ہو جائے گی، لیکن اگر وہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر رہے تو بزرگوں کے فیوز و برکات ان کو پہنچتے رہیں گے۔ یہی طریقت کا نظام بھی ہے، یہی شریعت کا نظام بھی ہے کہ اگر وہ اس کے نقش قدم پر ہے تو فرمایا کہ وہ آگے جاری و ساری ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے خلیل نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت منظر، اور رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کو ذکر فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، فرمایا کیا خوبصورت منظر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، خانہ کعبہ کی قواعد کو، فاؤنڈیشنز کو بلند کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کون ہیں؟ ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل مٹی اٹھا کے لا رہے ہیں، پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں۔ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، فرمایا یہ پہلا گھر ہے جو تعمیر ہو رہا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا یہ پہلا گھر ہے، یہ وہ پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جا رہا ہے، تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی بڑی تاریخ ہے، خانہ کعبہ کو کب تعمیر کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، ایک روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر حضرت شیش نے بنایا، اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر قوم جرہم نے بنایا، قریش نے تعمیر کیا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا، اور اس کے بعد حجاج بن یوسف نے آخری تعمیر کی، اور وہ تعمیر آج تک قریش کی بنا پر جاری و ساری ہے۔ تو یہ تعمیر خانہ کعبہ کی ہوتی رہی، لیکن جو تعمیر اللہ کے خلیل نے کی ہے، اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر فرمایا۔ ہم چونکہ درس قرآن کر رہے ہیں، دوسری تعمیرات کو بھی ڈیٹیل سے ذکر، اس کو ڈیٹیل سے ذکر کریں جو رب نے ڈیٹیل سے ذکر فرمائی۔ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، وہ پتھر اٹھا کے لا رہے، یہ فاؤنڈیشنز کو بلند کر رہے، کیا خوبصورت منظر ہے۔ تعمیر کرنے کے بعد جب تعمیر کعبہ ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ کے اندر دعائیں کرنے لگے۔ سب سے پہلی دعا اللہ کے خلیل کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سورہ بقرہ۔ فرمایا کہ اے مالک مولا ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، کوئی کتنا بھی بڑا کام کیوں نہ ہو، کتنا بھی عظیم کام کیوں نہ ہو،
اس کی عظمت تب ہوتی ہے کہ جب مالک و مولا قبول و منظور فرمائے۔ ہم بیٹھ کے اپنے منہ جتنے بھی میاں مٹھو بنتے رہے، فقیر یہ ہے، فقیر کی ذات ببرکات یہ ہے، فقیر یہ کرتا ہے، کچھ بھی نہیں، ہمارے اور آپ کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جب تک وہ مالک و مولا اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو پہلی دعا اللہ کے خلیل نے یہی مانگی کہ ربنا تقبل منا، اے مالک و مولا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، انک انت السمیع العلیم۔ دوسری جو دعا مانگی، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ سبحان اللہ فرما دے، اے مالک و مولا ہم دونوں کو مسلمان رکھنا۔ ربنا وجعلنا مسلمین، ایک مسلمین ہوتا ہے اور یہ مسلمین تثنیہ کا صیغہ ہے، مسلمون مسلمین، اور یہ ہے قرآن کے اندر مسلمین لکا۔ دو آدمی تھے، دو اللہ کے برگزیدہ، دونوں نبی ہیں جی، ایک خود بھی نبی ہے، والد بھی نبی ہے، آگے بیٹا بھی نبی ہے، آگے سارے کی ساری اولادیں حضرت ابراہیم کی نبی ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ خدایا ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرما۔ سب سے پہلے یہ کہ خدایا تیری تابعداری کے اندر رکھنا۔ کوئی کہے کہ میں نیک ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، فرمایا ہر ایک کو ضرورت ہے۔ اس لیے نماز میں بھی فرمایا بار بار اہدنا الصراط المستقیم، اے خدایا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط مستقیم پر تو ہیں، اللہ کے فضل سے آ کے نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، فرمایا استقامت ملے۔ جو ہدایت پر ہیں پھر بھی وہ ہدایت کی دعا مانگے کہ خدایا تو نے یہ کرم نوازی فرمائی، اپنے در پر بلایا، اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، تیری تعریف کی، لیکن اہدنا الصراط المستقیم، اے مالک و مولا تو صراط مستقیم پر چلانا، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرنا۔ پتہ چلا کہ ہر لحظہ، ہر لمحہ، صبح و شام اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا مانگے کہ اللہ ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے خدایا ہم دونوں کو مسلمان رکھنا، تیرا تابعدار رکھنا، فرما بردار رکھنا۔ اگلی دعا فرما ہم دونوں کو بھی رکھنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت و ہماری اولاد میں سے ایک گروہ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے، ایک جماعت ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے، کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری ذریت آگے پیچھے ہو جائے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، جو تیری تابعداری میں، تیری فرما برداری کے اندر ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پاک پشتوں سے اور پاک رحموں سے منتخب کیا ہے، تو فرمایا ہمیشہ ایک جماعت جو ہے وہ حق پر رہی ہے، ہمیں ہمیشہ ایک جماعت توحید پر رہی ہے، ہمیشہ ایک جماعت دین فطرت پر رہی ہے، ان کی ذریت کے اندر، ان کی اولاد کے اندر۔ اس سے پتہ چلا کہ اپنی اولاد کے لیے انسان دعا مانگتا رہے، اپنے لیے دعا مانگے اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے لیے فکر کرو، اپنے لیے فکر کرو، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ باقی زمانہ بعد کی بات ہے، سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا تم سے تمہارا پوچھا جائے گا اور تمہارے گھر والوں کا پوچھا جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا سب سے پہلے یہی ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ انسان اپنی اولاد کے لیے جب مانگے، دعا مانگے، روزی بھی مانگے، وسعتیں بھی مانگے، برکتیں بھی مانگے، ترقیاں بھی مانگے، لیکن پہلے ان کے لیے ایمان مانگے، پہلے ان کے لیے دین پر، نماز پر استقامت مانگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہوئے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ذریت کہتے ہیں اولاد کو، نوجوان بچے بیٹھے ہو، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یہ میرے سامنے کھلی ہوئی سورہ بقرہ، آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر 128، سورہ بقرہ آیت نمبر 128۔ یہی دعا آپ نے دوسرے مقام پر درج ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت اماں ہاجرہ کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑا اور چھوڑ کر جانے لگے، تو اولاد ہوتی ہے، اولاد تو اولاد ہوتی ہے۔ آپ نے پیچھے ہٹ کر بار بار پوچھ رہی ہیں اماں ہاجرہ
آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس وادی بواد غیر ذی زرع، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی اس پہ کوئی زراعت نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی پھل نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی انسان نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جواب ہی نہیں دے رہے، کچھ بول ہی نہیں رہے، کیا بولیں؟ اولاد ہیں، بچے ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ پھر وہ بھی ان کی گھر والی تھی، سبحان اللہ۔ بھائی صاحبہ نے کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا بس بس، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تھا ان مقدس خواتین کا ایمان کہ پھر اللہ نے ان کی برکتیں قیامت تک جاری و ساری فرما دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس وادی کے اندر چھوڑا، وادی کے اندر جب چھوڑ دیا تو ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہٹے، اور پیچھے ہٹ کے جب جانے لگے تو ایک نگاہ دوبارہ خانہ کعبہ پر بلند کی اور اپنے بچوں کو دیکھا، اور ایک پیچھے ہٹ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا دی۔ اولاد اپنا خون جگر، اور وہ اولاد کے جو اتنی دعاؤں کے بعد بڑھاپے کے اندر ملی، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ یہ سورہ صافات کی آیت کریمہ ہے، 100 سورت ہے، سورۃ الصافات، 23واں پارہ ہے، سورہ یاسین کے بعد جو سورت آتی ہے، اور اس کی آیت ہے آیت نمبر 100۔ یہ وہ کلمات اور وہ وظیفہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں وظیفہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، رب تعالیٰ نے اس دعا کو قرآن کے اندر ذکر فرما دیا۔ تو یہ قرآنی دعا بھی ہے، اور اللہ کے ایک نبی کی مانگی ہوئی دعا ہے، اور نبی کا کیا ہوا وظیفہ ہے، اور کامیاب وظیفہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ فرما دے۔ رب حب لی من الصالحین، اے خدایا تو مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم۔ فرمایا جب انہوں نے دعا مانگی تو پھر ہم نے ان کی دعا کو قبول و منظور کر لیا۔ کیسا قبول و منظور کیا؟ اللہ اکبر، انہیں ایک پیارا سا بیٹا اسماعیل عطا کیا، پیارا سا بیٹا اسماعیل عطا کیا۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ چلنے کے قابل ہوا تو خواب کے اندر حکم ہو گیا کہ اپنے پیاری چیز کو ذبح کر دو۔ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ عام خوابوں کا مسئلہ اور ہوتا ہے، یہ جو عامل وغیرہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ فلاں کر لو فلاں کر لو، یہ سب ظنی خواب ہوتے ہیں۔ لوگوں ان کی باتوں کے اندر نہ آیا کرو کبھی۔ سن لو، نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، بیٹا یہ ڈال دینا، ان عاملوں کی خوابوں اور ان کی باتوں میں نہ آیا کرو۔ یہ بند گلی کے اندر، پتلی گلی کے اندر بند گلی میں پہنچا دیں گے تمہیں، واپس نکلنے کے قابل نہیں رہو گے۔ سیدھا سیدھا شریعت پر چلو۔ نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں، انبیاء کے خواب بھی وحی الہی ہوتے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ حضور کو خواب آیا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم۔ خواب کے اندر دیکھا کہ احرام باندھا ہوا ہے، مسجد حرام کے اندر داخل ہیں، کوئی حلق کرا رہا ہے، کوئی قصر کرا رہا ہے۔ اللہ نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب جو حضرت اسماعیل کے لیے آئے۔ تو نبیوں کے خواب، لوگوں سنو، توجہ کیجئے، جہالت کا دورہ ہے، سوشل میڈیا پہ سب کچھ بک رہا ہے، دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے ہر ایک ڈگڈگی لے کے بیٹھا ہوا ہے سوشل میں، ڈگ 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 ڈگ، آ جاؤ لوگوں آ جاؤ، لوگ قوم بھی ساری اس کے پیچھے چل پڑ رہی ہے۔ تو انبیاء کرام کی جو خواب ہوتے ہیں وہ تو وحی الہی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اتنی دعاؤں کے بعد، التجاؤں کے بعد، یہ دعا مانگے آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے صدقے، اللہ بھی آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ لیکن صرف اولاد نہیں، کبھی کبھی انسان کو جہنم کے اندر اولاد بھی پہنچا دیتی ہے، غرق اولاد بھی کر دیتی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اپنی اولاد کی وجہ سے کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ، اپنی اولاد کی وجہ سے کہیں جہنم کے اندر نہ چلے جاؤ۔ تو پہلے دن دعا یہ نہیں مانگنا کہ یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ اولاد دے دے، نہیں۔ قرآن کریم نے جتنی بھی نعمتیں مانگنے کا حکم دیا ہے وہ مشروط اور کنڈیشنل۔ فرمایا اولاد دینا تو اولاد صالح دینا۔ رب حب لی من الصالحین، اے خدایا صالح اولاد دینا۔
ایسی اولاد دینا جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، مال دینا تو ایسا مال نہ ہو کہ جو مجھے جہنم کے اندر پہنچا دے، میری زندگی کو بھی تباہ کر دے، میری آخرت کو بھی تباہ کر دے، میری اولاد کو بھی غرق کر دے، میں اس کو برت بھی نہ سکوں، تباہ و برباد، خسرت دنیا والآخرہ۔ نہیں، خدایا برکت والا، رحمت والا، عزت والا حلال مال دینا، اس کو برت بھی سکوں، میں کھا بھی سکوں، پہن بھی سکوں، اور اس کو کھانے کے بعد خدایا تیری شکر گزاری بھی کر سکوں۔ یہ نہ ہو کہ اس مال کو کھانے کے بعد اور باغی ہو جاؤں، بھائی فلاں بندہ باغی ہو گیا، بھائی کیا بات ہے؟ بولا جب حسن آتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، جب مال آتا ہے تو اپنے ساتھ کئی چیزیں لے کر آتا ہے۔ فرمایا میرے مالک و مولا ایسا مال نہ دینا۔ آپ ہی آمین کہہ دیں، آپ ہی آمین کہہ دیں۔ میں اپنے لیے یہ دعا مانگ رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے یہ دعا مانگ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مال، حرام کا مال نہ دے، ایسا مال جو انسان کی دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کر دے، ایسا مال کہ جس کی زکوٰۃ نکالتے ہوئے بھی انسان کی جان جا رہی ہو، انسان جو ہے اس مال کو خرچ کرنے کے قابل۔ فرمایا وہ مال نہیں اور وہ اولاد نہیں جو انسان کو تباہ کر دے۔ ربی حب لی من الصالحین۔ تو اتنی نیکیوں کے بعد، اتنی دعاؤں کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مانگ کر بیٹا مانگا، آج اس بیٹے کو اور بیوی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ بتاؤ کہ دل پر کیا بیتے گی، کیا حال ہوگا؟ چھوڑا خانہ کعبہ میں، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، ربنا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے مالک و مولا، میں اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، کوئی زراعت نہیں۔ اب سنیے گا حضرات گرامی، اب سنیے گا کیا دعائیں مانگی، اور میری اور آپ کی دعائیں کیا ہوتی ہیں۔ ہماری دعائیں کچھ اور ہوتی ہیں، ہماری گنتی کہیں اور سے شروع ہوتی ہے۔ ہماری دعاؤں کا آغاز ہی سب سے پہلے دنیا داری سے ہوتا ہے۔ اللہ کے خلیل نے اپنی ذریت و اولاد کے لیے اس غم کے لمحات میں دعا مانگی، اس پریشانی کے لمحات میں نہ پانی ہے، نہ انسان ہے، نہ کوئی ہے، تو سب سے پہلے پانی کی دعا مانگنی چاہیے۔ یا اللہ ان کو روٹی دے دینا، روٹی کی دعا مانگنی چاہیے۔ یا اللہ ان کو چھاؤں دے، نہیں 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 نہیں۔ پہلی دعا کیا مانگی؟ قرآن کھلا ہوا میرے سامنے، ربنا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ ان کو نماز کی توفیق دے۔ ایسی حالت میں مانگ سکتا ہے کوئی؟ اللہ کے خلیل تھے نا، اللہ کے خلیل ہے کہ اللہ ان کے پاس پانی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، تو ان کو روٹی دے دینا، پانی دے دینا، تیرے حکم پر چھوڑ کے جا۔ فرمایا نہیں نہیں، سب سے پہلے تیری بارگاہ میں سجدہ ریزی۔ وجعلنا مسلمین لک، خدایا ہمیں بھی مسلمان رکھنا، ہماری اولاد کو بھی تیرا تابعدار رکھنا۔ پہلی دعا یہ ہے کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ آؤ یہ طے کر لو کہ ہم بھی جب اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں کہ تو پہلے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کی دعا مانگیں۔ اپنی تابعداری کی نہیں، ماں باپ کی تابعداری۔ وہ اللہ رسول کے تابعدار ہو گئے تو سب کچھ ہو گئے۔ تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی۔ اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار ہماری اولاد بن جائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے خدایا ہماری ذریت کو، ہماری اولاد کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما دے۔ اللہ اکبر۔ پھر دعا مانگی، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ اکیلے ہیں یہاں پر، اے مالک و مولا تو کرم فرما دے، اے اللہ تو کرم فرما دے، مہربانی فرما دے کہ یہاں لوگوں کے دل یہاں کھنچتے ہوا ہے، اس کو آباد کر دے، لوگوں کے لیے مرجع خلائق بنا دے۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، فرمایا ہم نے لوگوں کے لیے مثابہ بنا دیا، لوگوں کے لیے مرجع خلائق بنا دیا۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، اجعل، فرمایا خدایا اس کو لوگوں کے لیے مرجع خلائق بنا دے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، خدایا لوگ کھنچے ہوئے یہاں پر آئے، ان کی تنہائی ختم ہو جائے۔ اب آخری دعا مانگی، یہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان دنیا سے جا رہا ہو، وہ اپنی اولاد کو فقیر اور کنگال اور قلاش چھوڑ کر جائے، ان کے پاس چھت بھی نہ ہو، ان کے پاس کچھ نہ ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کے جائے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل پرسوں ہمارے ایک ساتھی نے
میسج کیا کہ بھائی قرآن کے اندر یہ جو آیا ہے اس کے حوالے سے کیا ہے کہ انسان سارا مال صدقہ کر دے اپنی زندگی کے اندر. دیکھیں سارا مال صدقہ کرنا یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے, وہ صدیقیت کے منصب پر ہے. امت کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت سعد بن وقاص حضور کی بارگاہ کے اندر رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے. یا رسول اللہ, میں اپنا اکثر مال اللہ کے نام پر صدقہ کرنا چاہتا ہوں, میری اولاد نہیں, ایک بیٹی ہے, میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں. کہا یا رسول اللہ میں آدھا مال صدقہ کر دوں؟ فرمایا نہیں. یا رسول اللہ میں 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ فرمایا ہاں یہ کر دو, یہ بھی بہت ہے. فرمایا یہ بھی بہت ہے, 1/3 بھی بہت ہے. فرمایا یہ اپنی زندگی کے اندر صدقہ کر دو. پھر فرمایا کہ انسان اپنی اولاد کو کنگال اور کلاش اور فقیر چھوڑ کر مرے کہ وہ دوستوں کے دستے نگر ہوں, اس سے بہتر ہے کہ اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کے جاؤ. تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد کو کسی کا محتاج نہ کرے. رب تبارک و تعالی رحمتوں برکتوں کے راستوں کو کھولے. اب اللہ کے خلیل نے دعا مانگی تیسری, اے خدایا تو کرم فرما دے, وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, اے خدایا ان کو روزی عطا فرما. پھر روزی بھی ہلکی نہیں مانگی, روزی بھی عالی شان بادشاہوں والی روزی مانگی. خدایا کیسی روزی عطا فرمانا؟ پھلوں سے روزی عطا فرما. پھل تو کوئی کھاتا ہے یار, سب تھوڑی پھل کھا سکتے, پھل سب تھوڑی کھا سکتے, اور ہر وقت پھل میسر نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے خلیل نے کہا کہ جب رب تعالیٰ سے مانگنا ہے تو وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, اور یہی دعا اہل مکہ کے لیے بھی مانگی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اے خدایا اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی عطا فرما. لیکن آل مکہ کے لیے پہلے کیا مانگا؟ بولو یار, پہلے کیا مانگا؟ امن مانگا, روزی بعد میں مانگی. روزی ہو انسان کے پاس, اس کی جان مال ہی محفوظ نہ ہو, پیسے ہیں لیکن امن نہیں ہے, کیا کرے گا وہ؟ پہلے امن عطا فرما. جو میرے شہر کراچی کے امن نہیں ہے, لوگوں کے موبائل چھن رہے ہیں, گاڑیاں چھن رہی ہیں, گلیوں سے گاڑیاں, اب تو قربانی کے بکروں کو اور ان کو بھی اٹھا کے لے جا رہے ہیں. تو کسی ملک کے لیے, کسی شہر کے لیے, کسی علاقے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہاں کے رہنے والوں کی جان مال عزت و آبرو محفوظ ہو. جو میرے شہر کراچی کو جو 60% ہم ٹیکس دے رہے ہیں, لیکن یہاں کے رہنے والے کی نہ عزت محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے جی. اس کے روڈوں کو کھنڈرات بنایا ہوا ہے, اس کے شہر کو غرق کیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی لوگ بیچارے چل رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں, صبر کر کے چل رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار چلتے رہو, کبھی نہ کبھی تو یہ اندھیری رات ختم ہوگی. تو پہلے اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ مانگا کہ خدائے شہر کو امن والا شہر ماں, اور وَارْزُقْ أَهْلَهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی عطا فرما. لیکن کیا مانگا؟ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, میرے مالک و مولا سب کو نہ دینا, ان کو دینا کہ جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. چونکہ اوپر کہا تھا نا کہ کیا میری ذریت کو بھی یہ امامت ملے گی؟ تو کہا نہیں, ذریت میں اس کو ملے گی جو صاحب ایمان ہوگا, جو آپ کے طریقے پر ہوگا. اب یہی آپ نے فرمایا کہ روزی بھی ان کو دینا کہ جو من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, اللہ پر ایمان رکھتے, آخرت پر ایمان رکھتے. اب تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے خلیل یہ نہ کہو. روزی کا جہاں تک معاملہ ہے, وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ, فرمایا جو کفر بھی کرے گا اس کو بھی میں روزی عطا کروں. اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے, رب المسلمین, رب المؤمنین نہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین پر چلنے والی ہر چیز کو وہ روزی عطا کرنے والا. اللہ اکبر. تو فرمایا روزی سب کو عطا کروں گا. ہاں یہ دنیا کی محدود زندگی ہے, جو آخرت کی زندگی ہے خالدین فیہا ابدا, فرمایا وہاں پر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو عزت عطا فرمائے گا. کافروں کے لیے وہاں کچھ نہیں ہے. اس دنیا کے اندر یہ ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, جو انسان بھی کوشش کرے گا, وہ یہودی ہو, نصرانی ہو, مجوسی ہو, سکھ ہو, ہندو ہو, جو سٹرگل کرے گا, محنت کرے گا, میرے رب نے فرمایا وہ کافر بھی کیوں نہ ہو, مجھے چھوڑ کے پتھروں کو سجدہ کرنے والا, چاند سورج کو سجدہ کرنے والا, فرمایا دنیا کے اندر میں اس کو عطا کروں گا. ہاں سکون نہیں ہوگا, رحمت نہیں ہوگی, برکت نہیں ہوگی جو ایمان والوں کو ملتی ہے.
یہودیوں کے پاس کہا جاتا ہے آج پوری دنیا کی اکانومی کا جو کنٹرول ہے وہ جوز کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس ہے، لیکن یہودیوں کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ان پر ذلت کو اور مسکینی کو غربت کو ان پر مسلط کر دیا۔ اب قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ مسکین ہے، دنیا کی ساری اکانومی سارا کنٹرول یہودیوں کے پاس ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ مسکینی یہ نہیں ہے کہ کثرت مال ہو، مسکینی یہ ہے کہ وہ من کے غریب ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جن کے پاس مال بہت سارا ہوتا ہے، ایک ہوتے ہیں من کے غریب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمایا، حضور نے فرمایا الغناء غنى القلب، فرمایا غنی کون ہوتا ہے؟ فرمایا غنی وہ ہے جو دل کا غنی، مال کا غنی نہیں ہے۔ کثرت عروض، کثرت مال یہ نہیں کہا سکتا یہ امیر ہے، یہ غنی ہے، ہاں مال اس کے پاس زیادہ ہے۔ فرمایا غنی وہ ہے جس کا من غنی ہے۔ آخری بات حضرات کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت خصوصیات، بہت مقامات عطا فرمائے، وہیں پر رب تبارک و تعالیٰ نے آپ پر بڑا کرم کیا کہ آپ بہت سخی تھے، بہت مہمان نواز۔ آخری بات جمعۃ المبارک، سیرت ابراہیم خلیل اللہ قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اللہ نے آپ کو غنا بہت عطا فرمایا، سخاوت بہت عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اچھا آپ جو ہے کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے، مہمانوں کو تلاش کر، کبھی کبھی 1 کلومیٹر کہا جاتا ہے کہ آپ چلتے رہتے اور مہمانوں کو تلاش کرتے، مہمان ملتا تو آپ کھانا کھاتے، انتظار کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ مہمان آ گئے آپ کے گھر پر، مہمان بڑے خوبصورت قسم کے، اور آئے اور آ کر گھر کے اندر داخل ہوئے۔ آپ نے ان کو سلام کیا، بیٹھے وہ، جیسے وہ بیٹھے آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ تم بھوکے ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہارا نام کیا ہے، تمہاری برادری کیا ہے، کیوں آئے ہو، ملنا کیا ہے، کام کیا ہے۔ ہم تو پہلے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی تم پانی پر ہی چلے جاؤ گے یا چائے بھی پیو گے یا دونوں کی ضرورت نہیں ہوگی، چھٹی کر دیں تمہاری کھڑے کھڑے۔ آپ وہ آ کر بیٹھے اور آپ فوراً باہر نکلے اور جا کر ایک فربا قسم کا بچھڑا آپ نے ذبح کرا دیا۔ بچھڑا آپ نے ذبح فرما لیا، مرغی نہیں، انڈاری، بچھڑا ذبح فرما لیا۔ بچھڑا ذبح فرما کے اللہ اکبر، فجاء بعجل سمین قرآن مجید کے اندر آیا، ایک سمین قسم کا، فربا قسم کا بچھڑا آپ نے ذبح کیا۔ وہ لا کر ان کے سامنے رکھا، جب ان کے سامنے رکھا تو فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، سے کہا کہ کھاؤ، وہ ہاتھ نہیں آگے بڑھا رہے کھانے کی طرف۔ تو ابراہیم علیہ السلام وأوجس منهم خیفة، آپ کو تھوڑا سا اپنے من کے اندر ایک خوف ہوا کہ بھئی یہ تو لگتا ہے دشمن گھر میں آ گئے، کیونکہ اس زمانے کے اندر دشمن کھانا نہیں کھاتا تھا، جی دشمن بھی نمک حرام نہیں ہوتا تھا کہ کھا کر اسی پلیٹ کے اندر چھید نہیں کرتا تھا، تو دشمن کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے دشمن کے گھر پہ آ کے کھانا نہیں کھاتا تھا۔ تو اچانک وہ مہمان بول پڑے، کہنے لگے لا تخف، آپ ڈریے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، فرمایا ہم انسانی لباس کے اندر تو آئے لیکن ہم انسان نہیں، ہم اللہ کے فرشتے، اور ہم قوم لوط کی طرف آئے۔ آپ نے پھر قوم لوط کے بارے میں تھوڑا ان کو بچانے کی کوشش کی، فرمایا کہ دوسرا آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کی زوجہ حضرت سارہ موجود تھی، فرمایا بہت بہت مبارک ہو، فبشرناہا باسحاق، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا اور اس کا نام اسحاق ہوگا، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور مبارک ہو کہ اسحاق کے بعد یعقوب بھی ہوں گے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی حضرت اسماعیل کی نہیں ہوئی ہے، حضرت اسحاق کی ہوئی ہے، تو جب حضرت اسحاق کی پیدائش سے پہلے حضرت یعقوب کو جو ہے بشارت دے چکے تھے، تو پھر حضرت اسحاق کی قربانی یا امتحان ہو سکتا ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے فرشتوں، قرآن میرے سامنے کھلا، فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اس کے بعد یعقوب بھی ہوں گے حضرت اسحاق کے بیٹے۔ آپ کو بیٹے کی بھی مبارک ہو اور پوتے کی بھی مبارک ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے یار، کیا بات ہے۔ آپ کی زوجہ نے کہا قالت یا ویلتا، ہائے ہائے کیسی بات کر رہے ہیں، اعلیدو وانا عجوز وہذا بالی شیخا، قرآن کھلا ہوا ہے سورہ ہود، فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ایک بڑھیا عورت ہوں، عمر گزر چکی بچے کی، وہذا بالی شیخا، اور میرا شوہر جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بشارت سنا رہے ہیں آپ لوگ، کیسی خوشخبری لے کر آئے ہو، اور بیٹے کی بھی اور پوتے کی بھی، پوتا بھی ہوگا۔ فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے امر پر، اللہ کی رحمت پر، اے آل بیت نبی، اہل البیت، برکاتہ علیکم اہل البیت،
اے نبی کے گھر والوں، اے آل ابراہیم، تم پر تو اللہ کی برکتیں ہوتی رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت گرامی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے بڑے مقام عطا فرمائے، لیکن اللہ نے ان کو سخاوت عطا فرمائی، مہمان نواز بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فرمایا وہ مہمان کی تعظیم کرے۔ مہمان آج کے اس زمانے کے اندر، اس مادیت کے زمانے کے اندر ایسا لگتا ہے کہ پانی کا گلاس دیتے ہوئے بھی انسان کہتا ہے یار کدھر سے آ گیا، مصیبت بن گئی یار، میرے آرام کا وقت تھا، جانے کا وقت تھا، فلاں۔ ٹھیک ہے، آج کا زمانہ ہے، آپ ٹیلی فون کر کے آئیں، فلاں کریں، ساری چیزیں، لیکن مہمان گھر پر آ جائے تو دل تنگ نہ کریں۔ مہمان خدا کی قسم ہماری روزی میں سے، ہماری بوریوں میں سے کوئی بھی آٹا نکال کے نہیں جائے گا، ہاں یہ آپ یقین کر لیں، اپنی روزی لے کر آئے گا، ہمارے دسترخوان پر بیٹھ کے کھائے گا اور برکتیں لیتا ہوا جائے گا۔